الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بیان ہوگا، تو کوشش فرما کر پسند بھی فرمائیں اور اپنے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے مستفیض ہوں اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کی یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، اور جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ پھر ارشاد ہوا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمْإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے انسان کو ٹھکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 2، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 189، سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ روم کی آیت نمبر 20، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، سورہ فاطر کی آیت نمبر 11، سورہ صافات کی آیت نمبر 11، سورہ مومن کی آیت نمبر 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر ذکر ملتا ہے۔ نیز احادیث، روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس مٹی کو لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی، پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت حاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا،
بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی تھی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی اے ابلیس تجھے کسی چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونک، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں گز سے مراد شرعی گز یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر بڑھتے رہیں۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ مذکورہ بالا احادیث کے آخر میں جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز کا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی،
اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں یعنی عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد تو ان کی جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساعت میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن کا قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ ہی بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ نمبر 2، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا، نیز آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے روح پھونکنے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ تیسری بات، یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں۔ نمبر 2، یہ فرمان خبر کے لیے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول یعنی افضل نہیں ہے، ان سے کم ہے، تو پھر بھی وہ ان کو سلام کرے۔ 5ویں بات، فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے، اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 6، سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ نمبر 7، سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 8، ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تخلیق آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں سنی، انشاءاللہ عز و جل
کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں جو ہے فرشتوں کے سامنے جو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، اپنے رشتہ داروں کو سنائیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔